سورہ النور نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 317 آیت نمبر 16 آخری آیت صفحہ نمبر 317 سورہ النور ولولا اور کیوں نہ اذ جب سمیعتموہ تم سب نے سنا اس بات کو کل تم سب کہتے ما یکون نہیں ہے لنا ہمارے لیے ان نتکلم کہ ہم کلام کریں بہذا اس واقعے میں سبحانہ کا پاک ہے اللہ تعالیٰ ہذا یہ بہتان عظیم بہت بڑا بہتان ہے بہت بڑا یہ جو گناہ ہے یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ ان تعودو کہ تم لوٹ جاؤ یا دوبارہ کرو لمثلہ اس جیسی بات ابداً کبھی بھی ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو ویبین اللہ اور بیان کرتا اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے الآیاتی یہ واقعات یہ نشانیاں واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم علم رکھنے والا حکمت والا ہے ان الذین اور بے شک وہ لوگ جو یحبون وہ پسند کرتے ہیں ان تشیعل کہ پھیل جائے الفاحشہ فواحش بے حیائی فی الذین ان لوگوں میں آمنو جو ایمان لائے لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے فی دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ولولا فضل اللہ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیکم اوپر تمہارے ورحمتہ اور اس کی رحمت وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف ہے رحیم رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کا واقعہ جو ہم نے واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے ہم نے پڑھا تھا آپ بھائی نہیں آئے تھے آپ نے سنا ہوگا وہ غزوہ بنی مستلق میں جب تہمت لگائی تھی منافقین نے عائشہ پر کہ نعوذ باللہ آپ نے واپس پیچھے رہ گئی تھی تو انہوں نے کہا جی آپ نے اس آدمی کے ساتھ آپ نے معاملات ہیں انہوں نے تہمت لگا دی بات مشہور ہو گئی پھر یہ پوری یہ جو پورا رکوع ہے یہ عائشہ کی شان کے اندر اترا میں نے بتایا تھا کہ ہر اس قرآن کے اندر کبھی کسی صحابی کا نام آتا نا تو صرف ایک جملہ ہی آتا ہے بس لیکن اللہ کو اپنے یہ بندے سے اتنا پیار تھا کہ پورا ایک رکوع ان کی شان کو اتار دیا اور جنہوں نے ان کے بارے کے اندر زبان درازیاں کی ان کو تنبیہ کی گئی اور ساتھ ساتھ جو مومن تھے جو ان میں ملوث ہوئے ان کو بھی خبردار کیا گیا ان کو بھی تنبیہ کی گئی ان کا بھی نام لیا گیا کہ تمہارا حق بنتا تھا کہ تم فوراً کہہ دیتے نہیں اللہ کے نبی کی بیوی ایسے کام نہیں کر سکتی یہ بہتان ہے یہ کذب ہے یہ جھوٹ ہے یہ عفق ہے تمہارا حق بن تم فوراً کہہ دیتے لیکن تم نے اپنا ٹال مٹول سے کام لیا کہ پتہ نہیں سچی نہ ہو پتہ نہیں وہ لوگ سچ نہ ہو یہ انسان وہ تم شیشوں پر جو پڑھ کے تم شک میں مبتلا ہو گئے جو شک میں پڑ گیا نا اس معاملے کے اندر اللہ کے نبی کی بیوی کے اندر وہ معاملے کے اندر اللہ نے اس کو بھی تنبیہ کر دی کہ تمہارا کام بنتا تھا ولولا اذ سمعتموہ کیوں نہیں جب تم نے سنا قلتم تم کہہ دیتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا فرمایا تم اس بات میں کلام کرنے نہیں تھا تم نے یہ تم کلام کرتے ہی نا خاموش رہتے تمہیں نہیں سمجھ لگی تھی تم نے کیوں کہہ دیا تم کیوں کا ساتھ دے دیا فرمایا ھذا بہتان یہ تو بہت بڑا الزام ہے سبحان اللہ وہ تو پاک تھی اللہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک تھی اور یہ تو بہتان ہے بہت بڑا تم باندھ رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بندی کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے رہتی دنیا تک جب تک قیامت ہے یہ واقعہ اترا اور اس کو صحابہ لوگ پڑھتے ہیں اور ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں ان کا محبت ان کی محبت اور اللہ کی محبت کا یہ ایک بہترین یہ پورا رکوع ہے یہ نمونہ واقعہ ہے زوں باروں پڑھتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کرنا کہ تم مومن ہو مومنوں نے کیا اس میں ان کی چال میں آ گئے فرمایا اللہ کہتا ہے اب نہیں دوبارہ کام کرنا
میں نے تم کو معاف کر دیا، وَلَوْلَا فضل پڑھتے ہیں آگے پڑھا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی میں نے تم کو معاف کر دیا کیونکہ تم نے نہ انجانے میں یہ کام کر لیا۔ جنہوں نے خود جان بوجھ کر کام کیا ان کو اللہ نے کیا عذاب دیا، ہم نے پڑھا پیچھے سنا بھی، عبداللہ بن ابی منافق تھا، وہ سارا کچھ اللہ کے نبی کے کرنے کے باوجود اور میں اس کے ساتھ بہت برا ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو دوسرے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس میں شامل ہوئے ان کو بھی درے لگے، 180 کوڑے لگے ان کو جو شامل ہوئے، یہ سارا کچھ ہوا۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ جو بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ یہ آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ اس کے اندر بڑے واقعات ہیں، سمجھنے والی بات ہے، اس میں نہ کوئی فرقہ واریتی بات ہے، اس کے اندر نہ کسی کو چھیڑنے کی بات ہے، واقعہ اللہ بتا رہا ہے۔ یہ واقعہ کیوں پڑھنا ہے؟ یہ کیا صرف ایک سبق کے لیے بس پڑھو اور ان کی بات کی گواہی دے دو بس یہ چیز نہیں؟ اس واقعے اندر بڑے بڑے نقطے نکلتے ہیں، جیسے علم غیب کا مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر جیسے کہتے ہیں جی ہر بندے کو علم غیب ہے، انبیاء کو علم غیب ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں اگر علم غیب ہوتا اللہ کے نبی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 مہینہ انتظار نہ کرتے اور آپ فوراً کیا دیتے۔ آپ کبھی عائشہ سے نہ کہتے رضی اللہ عنہ عائشہ اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تیری گواہی اتارے گا، اگر تو نے گناہ کر لیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لی۔ اب کبھی نہ کہتے، اب کبھی نہ وہ صحابہ کرام کو کہتے، علی کو بلاتے، علی بتاؤ تم کیا کہتے ہو، اب کبھی نہ ابو ہریرہ سے کہتے، اب کبھی نہ اس لونڈی کو بلاتے جو آپ کے یہاں کام کیا کرتی تھی عائشہ کے کہ بتاؤ تم نے عائشہ کو کیسا پایا، اب کبھی نہ پوچھتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، جو کسی کو شریک کرتا ہے وہ شرک کے مبتلا ہو جاتا ہے۔ علم غیب اس کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ پورے یہ ہمارے ایک مسئلے کے سچ ہونے کی دلیل ہے۔ ہم اہل حدیث ہم کیوں کہتے ہیں علم غیب اللہ سے کوئی نہیں جانتا؟ اس لیے کہ یہ واقعہ بول بول کر کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ سے کوئی نہیں جانتا، اور ہم اس چیز کی ہمارا کوئی بھی عقیدہ علم غیب حاضر ناظر توحید کا ہم قرآن و حدیث کے خلاف جاتے ہی نہیں، ہم قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہی نہیں، جو قرآن و حدیث کہتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ حاضر ناظر، اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے ہر جگہ پر جیسے لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، تو پھر جب آپ اس واقعہ میں جب نکل گئے تھے اب معاشروں کو پیچھے بھول کر چلے گئے، اب معاشرہ پتہ نہ چلا، اب معاشرہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ حاضر ناظر بدر پتہ انسان ہر جگہ حاضر ناظر ہو، اسے موجود پتہ ہو ہر واقعہ کا، اب وہاں سے نکل آئے، پھر جب واقعہ ہو گیا آپ کو پھرنا، پھر سارے معاملات ہوئے آپ کو پھرنا خبر لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، صرف حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے، وہ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ اور اس کے علاوہ مسئلے نکلتے چلے آتے ہیں، سوچے انسان، فرمایا تدبر، اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، کیوں کرو؟ اس سے واقع نکلتے ہیں کیا مشکل کشا، یہ اس میں کہ اللہ کے نبی یعنی اس میں مشکل کشائی کا معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہو گئے، کتنے پریشان ہو گئے، آپ کو کوئی حال نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس مشکل سے نکلوں؟ تو میں اللہ کی ذات مشکل کشا، اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر ہمارا فضل نہ ہوتا، ہمارا کرم نہ ہوتا تو تم ان واقعے سے نکل سکتے، اس مصیبتوں سے نکل سکتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہوا، مشکل کشا، مشکلوں سے نکالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاج روا نہیں۔ یہ واقعات بول بول کر بتا رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے عقائد کو پختہ کرو، اس میں لچک نہ آئے، تم ڈول نہ جانا۔ اور یہ قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہی آتا ہے نا کہ انسان یہ جو فرقہ واریت کا رنگ دیا جاتا ہے انسان اسے بچ جائے۔ ہم یہ چیز تو کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے، یہ جو حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، یہ مشکل کشائی کے مسئلے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے ان واقعات کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ اگر مشکل کشا ہیں تو ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ اگر نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ ہم کیوں نہ مانیں؟ اگر نبی علم غیب جانتا ہے ہم کیوں نہ مانیں؟ ہمیں کیا حرج ہے نہ ماننے کا؟ ہم ان سے محبت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ پر میں جیسے ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی لاش سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو جب تم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر تم ان واقعات کو اگر تم کو نہیں جو وہ بھی ہے لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ تو شرک ہو جاتا ہے کہ محبت کو تم نے محبت کا انداز تبدیل کرا دیا۔ محبت تو یہ ہے اللہ کے نبی سے کہ ان کی بات کو مان گو، ان کے فعل کو مان گو، ان کے قول کو مانو، محبت تو یہ ہے، لیکن تم نے محبت کے انداز کو بدل دیا،
تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، علم غیب کے اندر لے گئے، حاضر ناظر میں لے گئے، مشکل کشائی میں لے گئے، تم نے کیا کہ مسئلے حل کر دیے۔ اور اس کے علاوہ اگر تم محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے ازواج پاک ہیں، صاف ہیں، اما عائشہ صدیقہ ہے، مطہرہ ہے، وہ پاک صاف ہیں، یہ محبت کا دعویٰ تھا۔ یہ نہیں محبت بھی کرتے ہو، جہاں محبت کرتے ہیں اور ان کو تہمت بھی لگاتے ہو، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہو، یہ محبت کا دعویٰ نہیں ہے کہ خامہ سے محبت کر دی اور بیوی کو تم جو مرضی کہتے پھرو، یہ تمہارے ایمان کا، یہ تمہارا ایمان کمزور ہے، ڈاما ڈولی ایمان اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو درست کرنے کا یہ جو واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے وہ جو تمہاری لائن سیدھا کرو، اس کو اپنا رستہ سیدھا کرو، تم غلط طرف جا رہے ہو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں مسلمانوں فحاشی پھیلے، یعنی یہ کام فحاشی کا تھا نا، برا کام تھا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا یہ واقعہ، وہ مدینہ میں خبر پھیل گئی، انہوں نے اب ہر زبان میں انہوں نے اس کو عام کر دیا، جو نہیں جا ان کو بتا دیا، یعنی اس کام کو چاہیے چھپاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، تم ایسا کام دیکھو چھپاؤ اس کو، لوگوں کو عام نہ کرو، لوگوں کے جذبات کو مت ابھارو۔ جو ہلکے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے شیطان غالب ہو جاتا ہے، جن کے شہوانی خواہشات جب غالب ہو جاتی ہیں، وہ پھسل جائیں گے، ان کو معاملہ خراب ہو جائے، بات تو پھیلاؤ، اس کا چپ کر دو، خاموش رہو۔ لیکن تم نے کیا، تم نے اس چیز کو عام کر دیا اور فحاشی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمارے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں فحاشی پھیلے، اس کے ذریعے، تھیٹر کے ذریعے، جو پسند کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا جی، میں نے دیکھ رہا تھا، وہ کہتا جی یہ راحت فتح علی خان ابھی کال میں وہ ایسے ہی چلا تو اس کا بیٹے کی قوالی شروع ہوئی، جی وہ اس نے بلایا سب کو، جی آپ دعا کریں اللہ سے میرے بیٹے کا یہ پہلا ایڈیشن ہے، وہ اللہ اس کو کامیاب کرے۔ وہ جی بڑا ہی حدیث سنان لگا، جی وہ قوالی شروع کی اس نے، جی میرا پہلا ایڈیشن ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جو فلمیں بھی بناتے ہوئے کہتے جی انشاءاللہ ہماری فلم اتنے کروڑوں کا بزنس کرے کامیاب ہو، ڈرامے بناتے جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، یعنی یہ ہاں جی اللہ نے چاہا تو ایسے ہوگا، اللہ معاف۔ ایک تو انسان گناہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ یہ جو پسند کرتے ہیں فحاشی کو، نہیں جی انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ فحاشی بات ہے، یہ اپنا فلمیں ہو گئی، ڈرامے ہو گئے، یہ تھیٹر ہو گیا، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں یہ سب فحاشی کے ذرائع، جو ان کو پسند کرتا ہے پھر آنے کو، اللہ ہمیں اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، 7 عذاب ہے اس کے اندر، اس سے پکڑا جائے گا۔ یعنی اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیبل ہو گئی، یہ نیٹ ہو گیا، یہ دوسرے معاملات ہو گئے، ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضروری زندگی ہے۔ جیسے میں سرچ کرتا ہوں، نیٹ ضروری ہے، انسان احادیث ڈھونڈتا ہے، مختلف موضوعات ڈھونڈتا ہے، اور وہ پڑھتا ہے، کتابیں ڈھونڈتا ہے، کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، ان کو دیکھتا پڑھتا ہے، یہ اور چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں کسی اور طرف نکل جانا اور ان چیزوں کو جو خلاف شرع کو دیکھنا، یہ سب چیزیں فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا اوپر تمہارے، اس کی رحمت، اور بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سارے معاملہ کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو بچایا، ان برے جو جس میں وہ اس کو شامل کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ جو شامل ہو گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ کا یہ فضل ہے۔ اللہ نے اگر نہ ہوتا تم وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا۔ ہمیں اللہ بڑا شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا اور کیوں نہ اذ سمعتموه جب تم نے اس واقعے کو سنا قلتم لولا قلتم علیکہ کیوں نہ تم نے کہا ما یکون لنا یہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا ان نتکلم بہذا کہ ہم اس طرح کی کلام کریں سبحانک پاک ہے تو ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے یعظکم اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان تعودوا لمثلہ کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا ابداً
کبھی بھی کبھی بھی ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو اگر تم ایمان والے ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لَكُمُ الْآيَاتِ لَكُمُ الْآيَاتُ تمہارے لیے احکامات تمہارے لیے احکامات واللہ علیم حکیم واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ان الذین یحبون ان الذین یحبون بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں بے شک لوگ جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ ان تشیع الفاحشۃ یہ کہ بے حیائی پھیلے یہ کہ بے حیائی پھیلے فی الذین آمنوا فی الذین آمنوا ایمان لانے والے لوگوں میں ایمان لانے والے لوگوں میں لہم عذاب علیم لہم عذاب علیم ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے ان کے لیے درد کا عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واللہ یعلم واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون وانتم لا اور تعلمون تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے ولولا فضل اللہ علیکم ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ورحمتہ ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اس کی رحمت نہ ہوتی وان اللہ وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا رحم کرنے والا نہ ہوتا شفقت کرنے والا رحم کرنے والا نہ ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا تو تم پر عذاب